نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح سماجی مسائل کے لیے مختلف مذاہب کا پیش کردہ حل، اور عنوان ہے سیکولر جمہوریت۔ عزیزان محترم، مختلف مذاہب کے سماجی مسائل کے لیے پیش کردہ حل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیش کردہ حل آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد سیکولر نظریات کو میں نے اب شروع کیا ہوا ہے، جن میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے لبرلزم کا پیش کردہ حل آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ تو آج سیکولر جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی کا پیش کردہ سماجی مسائل کا حل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور یہ نظریہ دنیا میں ناکام کیوں ہوا یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ جس طرح کہ میں نے پہلے چاروں نظریات کے حوالہ سے یہ باتیں بھی آپ کو بتائی ہیں کہ ان کے سماجی پیش کردہ حل کیا تھے اور وہ ناکام کیوں ہوئے دنیا میں، تو اس لیے سیکولر جمہوریت کی ناکامی کا سبب بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، یہ نظریہ جو ہے سیکولر جمہوریت، یہ نظریہ سیاسی نظریہ ہے۔ یہ فقط ایک سیاسی نظریہ ہے اور طرز فکر اس کا جذباتی ہے، اور جذبات جو ہے وہ کس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، یا حاجات یا ضروریات کس سے مانگی جاتی ہیں، یا اقتدار اعلیٰ کی مالک طاقت اس میں کون ہے، یا طاقت کا سرچشمہ کون ہے، تو وہ ہیں عوام۔ طاقت کا سرچشمہ سیکولر جمہوریت میں عوام ہے، اور انتخاب کا طریقہ کار وہی ہے مشاورت، جیسا کہ دیگر مذاہب کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اور بیان کیا ہے، مشاورت۔ اور اس کا پیش کردہ سماجی حل وہ ہے عوامی نمائندوں کا بنایا ہوا آئین، یعنی مختلف الذہن منتخب شدہ عوامی نمائندوں کا بنایا ہوا آئین۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے یہ کچھ رکھوں گا کہ سیکولر جمہوریت جو ہے اس کا نظریاتی مقام کیا ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ سیکولر جمہوریت کا نظریاتی مقام کیا ہے، یہ نظریاتی طور پر کیا ہے سیکولر جمہوریت، اور اس کا مقام دیگر نظریات کے میدان میں اس کا مقام کیا ہے۔ تو جمہوریت فقط ایک سیاسی نظریہ ہے، فقط ایک سیاسی نظریہ ہے۔ اس میں معاشرتی اور معاشی پہلو بالکل موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے، یہ ایک فقط سیاسی نظریہ ہے۔ اس میں نہ معاشرتی پہلو موجود ہے، نہ ہی اس کے اندر معاشی پہلو موجود ہے۔ اس لیے اسے ایک نظریہ حیات یا ضابطۂ حیات یعنی آئیڈیالوجی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آئیڈیالوجی یا ضابطہ حیات وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام زندگی کے پہلو موجود ہوں، یعنی کہ سیاسی پہلو بھی موجود ہو، نمبر 2 معاشرتی پہلو موجود ہو، نمبر 3 معاشی پہلو موجود ہو، بلکہ جو مذہبی نظریات ہیں ان کے اندر تو روحانی پہلو بھی موجود ہوتا ہے چوتھے نمبر پر، اور اخلاقی پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ 5 پہلو میں موجود ہوتے ہیں تو جو ہیں الہامی مذاہب۔ تو یہ الہامی مذہب تو نہیں ہے، یہ ایک فقط نظریاتی مذہب ہے یا انتظامی مذہب ہے، تو اس کے اندر کم از کم 3 پہلو تو ہونے چاہیے، یعنی کہ سیاسی پہلو تو ہے اس کے اندر، معاشرتی پہلو نہیں ہے اور معاشی پہلو نہیں ہے، کم از کم یہ 3 پہلو تو اس کے اندر ہونے چاہیے، یعنی معاشرتی پہلو، سیاسی پہلو اور معاشی پہلو، یہ 3 پہلوؤں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر سیکولر جمہوریت کے اندر فقط ایک پہلو موجود ہے، سیاسی پہلو، نہ معاشرتی پہلو اس میں موجود ہے، نہ ہی اس کے اندر معاشی پہلو موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، کتابوں میں نظریہ یا تھیوری کی جو تعریف دی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ مدلل خیالات کا مجموعہ۔ یہ تھیوری کی تعریف کر رہا ہوں کہ تھیوری کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ مدلل خیالات کا مجموعہ جو حقائق یا واقعات کی وضاحت کرے، مدلل خیالات کا مجموعہ جو حقائق یا واقعات کی وضاحت کرے، اسے ہم کہتے ہیں تھیوری۔ اور اسی طرح تھیوری کی اسی تعریف کے حوالہ سے
ہم نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کی تعریف بھی وضع کر سکتے ہیں۔ تو نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کی تعریف یہ ہوگی کہ مدلل خیالات کا مجموعہ، مدلل خیالات کا مجموعہ جو انسانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق، جو انسانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق حقائق اور واقعات کی وضاحت کرے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ انسانی زندگی کے 5 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی زندگی کا معاشرتی پہلو۔ نمبر 2، انسانی زندگی کا معاشی پہلو۔ نمبر 3، انسانی زندگی کا سیاسی پہلو۔ نمبر 4، انسانی زندگی کا روحانی پہلو۔ اور نمبر 5، انسانی زندگی کا اخلاقی پہلو۔ اگر مذہبی سماج کی بجائے ہم سیکولر سماج کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر بھی اس کے اندر چلو اخلاقی پہلو نہ ہوگا سیکولر سماج میں، کیونکہ وہ سیکولر سماج ہے، وہاں کسی نظریہ کا مطلب عمل دخل نہیں ہے، تو اس میں سے چلو اخلاقی پہلو نکال دیں، روحانی پہلو نکال دیں، باقی 3 پہلو تو اس کے اندر ہونے چاہیے۔ یعنی اس کے اندر زندگی کا معاشرتی پہلو ہونا چاہیے، زندگی کا معاشی پہلو ہونا چاہیے، زندگی کا سیاسی پہلو ہونا چاہیے، لیکن اس تھیوری کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی میں زندگی کے یہ تینوں یا 2 یا 1 پہلو موجود نہیں ہے تو اسے نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ فقط ایک تھیوری اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی یا نظریہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے انسان ایسے نظریہ کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے، اپنی زندگیاں کما حقہ نہیں گزار سکتے۔ اگر گزارنا چاہیں گے یا انہیں زندگیاں گزارنے پر مجبور کیا جائے گا تو ان کی زندگیاں ناکامی سے دوچار ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، ان کی زندگیاں ناکامی سے دوچار ہو جائیں گی اور پورا سماج انتشار، افراتفری، خلفشار اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ نظریہ حیات بلا شبہ وہی کہلائے گا جو انسانی زندگی کے تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ معاشرتی پہلو، معاشی پہلو اور سیاسی پہلو۔ ان تینوں پہلوؤں کو جو کور کرے گا وہی نظریہ حیات کہلائے گا۔ تو عزیزان محترم، ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو جمہوریت ہرگز ایک نظریہ حیات نہیں ہے۔ جمہوریت ہرگز ایک نظریہ حیات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی کے 2 اہم پہلو معیشت اور معاشرت سرے سے موجود ہی نہیں۔ معیشت اور معاشرت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں زندگی کے 2 اہم پہلو معیشت اور معاشرت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے نزدیک سیکولر جمہوریت فقط ایک طرز انتخاب یا ایک لبرلزم کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اتنے بڑے نظریہ حیات کی اہمیت، اس کی حقیقت اور درستی کو چیلنج کرنے سے شکوک و شبہات ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہوں گے، اور ان کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، اور ممکن ہے ان کا خیال مغربی دنیا کی جمہوریتوں کی طرف جائے، آپ کا خیال مغربی دنیا کی جمہوریتوں کی طرف جائے، اور آپ سوچیں کہ مغربی دنیا کی جمہوری ریاستیں تو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں جمہوریت پر تنقید کرنا جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چے میں نہیں دارا اس کا مطلب کیا ہے؟ قارئین، بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ مغربی ملکوں کی جمہوریتیں خالی کھولی جمہوریتیں نہیں ہیں، سیکولر جمہوریتیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، مغربی ملکوں کی جمہوریتیں خالی کھولی جمہوریتیں یا سیکولر جمہوریتیں نہیں ہیں، اور جی ہاں، دراصل یہ جمہوری ریاستیں ہیں، لبرل جمہوری ریاستیں، یعنی ان میں جمہوریت فقط ایک طرز انتخاب کے طور پر موجود ہے، اور لبرلزم ایک قوانین اور طرز حکومت کے طور پر موجود ہے۔
لبرلزم ان میں ایک طرز حکومت کے طور پر موجود ہے، یعنی قوانین اور ضابطہ حیات کا مجموعہ لبرلزم ہے، وہ ایک طرز حکومت ہے، اور جمہوریت وہاں کیا ہے؟ فقط ایک طرز انتخاب کے طور پر موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔